آصف ذرا ہمیں بتائیے گا کہ ڈی چوک سمیت اسلام آباد کے اوورال سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، اور جو لوگ جوش و جذبے کے ساتھ اسلام آباد آنے کی تیاری کیے ہوئے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے وزارت داخلہ، ان کے افسران اور اسلام آباد پولیس نے کیا انتظامات، خصوصی انتظامات اس مرتبہ کیے ہیں؟ سر دیکھیں، ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے انتظامات کی اگر میں بات کروں تو سخت ترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی کرفیو جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے۔ آپ کو تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹ جو ہیں وہ اسلام آباد کے بند نظر آئیں گے۔ اس وقت میں نیو مارگلا ایوینیو کے اوپر موجود ہوں، اور یہ ایک لمبا چوڑا تقریباً جو ہے وہ 20-25 کلومیٹر کا ایک روڈ ہے جس کو اس کے سٹارٹ سے ہی بند کر دیا گیا۔ یہ روڈ بیسیکلی آگے جا کر 26 نمبر کے اوپر کھلتا ہے اور وہاں سے لوگوں نے انٹر ہونا ہے، لیکن یہاں سے لوگوں کو مارجن نہیں دیا گیا کہ جو E11 اور D12 سیکٹر کے لوگ ہیں وہ جا سکیں۔ متبادل سروس روڈ کے اوپر کچے راستے ہیں، وہاں سے لوگ جاتے ہیں، انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 30,000 کے قریب جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جس میں 7,000 اسلام آباد پولیس کے ہیں اور باقی دیگر صوبوں سے جو ہے وہ منگوائے گئے ہیں۔ اس دفعہ آزاد کشمیر سے بھی 1,000 کی نفری جو ہے وہ منگوائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر اسلام آباد کے اندر 1,000 کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں مختلف مقامات کے اوپر، اور ہر جگہ کے اوپر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ڈبل لیئر سیکیورٹی دی جائے اور ڈبل لیئر کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں تاکہ کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے جو کارکنان ہمیشہ کنٹینرز ہٹا کے آگے آ جاتے ہیں نہ آئیں۔ 40,000 جو ہیں وہ آنسو گیس کے شیل منگوائے گئے ہیں، 30,000 ربڑ بلٹس جو ہیں وہ منگوائی گئی ہیں، اور اسی طرح دیگر اکوپمنٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہیوی تعداد میں جو ہے وہ منگوایا گیا ہے۔ ڈو اینڈ ڈائی والی یہ بتائیں ذرا کہ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا 4 اکتوبر کو جو احتجاج ہوا تھا تو اس وقت بھی بڑے انتظامات کیے گئے تھے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں علی امین گنڈا پور وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انتظامات اتنے سخت ہیں کہ کارکنوں سے عبور نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیں سر، انتظامات تو ہمیشہ سے جو ہے وہ سخت ترین کیے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ انتظامات کے ساتھ ساتھ سخت اقدامات کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے بھی گو ہیڈ دے دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کی سپورٹ میں ہے، انہیں بھی گو ہیڈ دے دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے بھی کہ کسی بھی طرح اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ چاہے تو اس احتجاج کو روک سکتی ہے۔ ہاں، ایک موسم کی اگر ہم بات کریں تو موسم ہمیشہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں رہا۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ جب چائنا چوک کے اوپر جھڑپیں شروع ہوئی تو پولیس نے کنٹرول کر لیا تھا، کارکنان کو منتشر بھی کر لیا گیا تھا، لیکن اچانک بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے کارکنان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد جب شیلنگ کی گئی تو بارش کے دوران جو ہے وہ جب شیل پراپر فائر نہیں ہوتے اور اگر فائر ہو بھی جائیں تو ان کی جو گیس ہوتی ہے اس طرح سے اس کا اثر نہیں ہوتا، جس کا بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے فائدہ اٹھایا اور ڈی چوک تک پہنچے۔ جہاں تک بات ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، تو علی امین گنڈا پور صاحب 26 نمبر سے غائب ہوئے تھے اور اس کے بعد کے پی کے ہاؤس سے جو ہے وہ جا کر نکلے تھے۔ وہ 26 نمبر سے کے پی کے ہاؤس کس طرح پہنچے اور انہیں کوئی لے کر گیا یا وہ خود گئے ہیں، یہ سوال بہرحال تب سے لے کر اب تک اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اور اس کے بعد کے پی کے ہاؤس سے وہ اگلے دن جا کر آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، اگرچہ کہ اسلام آباد کا موسم تو سازگار دکھائی دے رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن جو سیاسی اور قانونی موسم ہے وہ سازگار دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا اطلاعات ہیں جو اب تک انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے بالخصوص جو انتظامات کیے گئے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، اگر اس کے باوجود لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اگر بڑی تعداد کے اندر کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو کیسے منتقل کیا جائے گا؟ چونکہ تمام داخلی اور خارجی راستے تو بند ہیں، جن لوگ چونکہ کہا تو گیا کہ اس دفعہ بہت سختی ہوگی اور جو گرفتار ہوگا سخت قانونی کارروائی بھی ہوگی تو اس کو اپنی تحویل میں رکھیں گے، تو داخلی اور خارجی راستے بند ہیں، اڈیالہ جیل پہنچ نہیں سکتے، تو بڑی تعداد کے اندر کارکن آ گئے، گرفتاریاں ہو گئیں، تو کیسے پولیس نمٹے گی؟ سر پہلے تو پولیس کی ہر ممکن کوشش یہ ہوگی کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں۔ جو اقدامات اور انتظامات کیے گئے ہیں ربڑ بلٹ کے اور آنسو گیس شیل، 40,000 آنسو گیس شیل اوبویسلی منگوائے گئے ہیں، تو ہر ممکن پولیس کی جانب سے ہر ممکن کوشش یہ کی جائے گی کہ کارکنان کو منتشر کیا جائے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں نہ تو اسلام آباد کے تھانوں میں اتنی سپیس موجود ہے کہ کارکنان کو وہاں رکھا جا سکے، اور پھر اڈیالہ جیل لے کر جانا ان بند راستوں سے یقینی طور پر اسلام آباد پولیس کو اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسلام آباد پولیس ابھی تو احتجاج شروع ہی نہیں ہوا، ابھی سے جو ہے وہ پکڑ دھکڑ اسلام آباد پولیس کی جانب سے شروع کی جا چکی ہے۔ 200 سے زائد افراد جو ہیں وہ اسلام آباد سے اب تک گرفتار کیے جا چکے ہیں، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف کومنگ آپریشن اور سرچ آپریشنز کے دوران ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ احتجاجی مظاہرین یہاں پہنچیں گے، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ جب تحریک انصاف کے کارکنان نے ڈی چوک پہنچ گئے اور ڈی چوک کا رخ کر لیا اور ان سے کنٹرول نہیں ہوئی اسلام آباد پولیس سے، تو اس کے بعد پنجاب پولیس کو جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا۔ اس دفعہ پنجاب پولیس کے 5,000 اہلکار جو ہیں وہ پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور پنجاب پولیس کس طرح سے کارکنان
کارکنان کو ڈیل کرتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے بالکل ایسا ہیں. ہے. تو اسلام آباد پولیس کے پاس اس دفعہ جو ہے وہ بیک اپ بڑا مضبوط ہے. انہوں نے سندھ سے بھی پولیس منگوائی ہے, انہوں نے آزاد کشمیر سے بھی منگوائی ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ پنجاب پولیس کو جو ہے وہ طلب کیا گیا, اور پنجاب پولیس کارکنان سے نپٹنے کے لیے شاید اس طرح سے پریپیئر ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آئی جی اسلام آباد, ڈی آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد جو اس وقت ایس ایس پی آپریشنز ہیں, یہ تمام لوگ پہلے ہی پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. تو ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ تمام تر جو ہے وہ اسی حالات سے نپٹنے کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہیں, اور اس دفعہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہوگی. کارکنان کو گرفتار بھی کیا جائے گا, اور ایک طرف تو سخت قانونی کارروائی ہمیں نظر آ رہی ہے, دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مار دھاڑ کا سلسلہ بھی خوب ہوگا اس